اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ علم سکھانے والا بھی قابل رشک انسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بغیر کسی لالچ کے خرچ کیا، یعنی کھلا اسراف میں نہیں بلکہ صحیح جگہ پہ فضول خرچی نہیں کی۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی دین کا علم، قرآن و سنت کا علم دیا اور وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں بھی نافذ کیا اور کسی اور کو بھی اس کے مطابق رہنمائی کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو یہ دو ایسے آدمی ہیں جن پر رشک کرنا ہمیں جائز کہا گیا، پسندیدہ کہا گیا۔ علم پھیلانے والے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ بات یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ انس بن مالک بھی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حنیف میں منع کے اندر اپنا جب خطبہ دیا تو فرمایا تھا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا یعنی یاد کیا اور اس شخص کو پہنچا دیا جو ہم میں موجود نہیں تھا، یعنی جو جانتا نہیں تھا اس کو، پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس نے اسے نہیں سنا، یعنی اس شخص کو بھی پہنچایا اور پھر خود بھی وہاں گیا۔ ایک علم ہوتا ہے کہ علم کو تنویع کرنا یعنی کسی واسطے ذریعے سے پہنچا دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس خود جا کر ان کو سکھانا۔ تو دونوں طرح کے علم ہمیں سکھانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ہر طرح سے خیر کی بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں سنور سکیں، ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا اس کی بات کبھی اثر کر ہی نہیں سکتی۔ سورۃ یاسین تھی ہماری، وہ مالیہ پارہ آیت نمبر 22 سے پارے کا سٹارٹ ہے۔ یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبر کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا۔ وہ اب سمجھا رہا کہ اپنے قوم کو کہ لوگوں سے اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ، اور میں خود بھی اسی کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرے لیے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت کی واقعی مستحق ہے کون سی چیز مانے ہے، کیونکہ اس نے مجھے خود وجود بخشا، مجھے پیدا کیا، رزق دیا، اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے اور پھر ان کے اعمال کی سزا اور جزا بھی اسی نے دینی ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں تخلیق ہے، یہاں سے ہم آئے، جس کے ہاتھ میں رزق، اس دنیا میں اس کے رزق کھاتے ہیں، جس کی طرف ہم آخرت میں لوٹ کر جائیں گے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت، اسی کی بزرگی بیان کی جائے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع نقصان جو ہے وہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کی ذات بھی کسی کے نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہو سکتی، نہ کسی کی زندگی یا موت کا مالک ہو سکتی ہے۔ تو پھر عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور لوٹنا کس دن ہے؟ قیامت کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ سارے اگلے پچھلوں کو ایک مقرر دن میں جمع کرے گا۔ 40 سال کے قیام کے برابر ان کی نگاہیں اٹھی ہوں گی اور وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگو، کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں جو حکم دیا کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم عبادت کرتے تھے، یعنی ہر وہ چیز غائب ہو گئی، کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، بس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، اور دنیا میں جس کی محبت کرتے تھے وہ اسی کی طرف چلیں گے۔ ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیہ پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی بعض سورج کی طرف چلیں گے، بعض چاند کی طرف، بعض پتھر کے بتوں کی طرف چلے جائیں گے، اسی طرح جس کی عبادت کریں گے اسی پہ جائیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے جو توحید پر ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، وہ کسی اور ہستی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ان کے قدم اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں گے۔ تو ہم
ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس کے پاس میں نے واپس جانا ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہم اس کے آگے جھکیں، اسی کی نماز پڑھیں، اسی کے لیے روزہ رکھیں، اسی کے لیے قربانی دیں، اس کے لیے صدقہ خیرات دیں، اس کے خوشنودی کے لیے بندوں کی خدمت کریں، بندوں کے کام آئیں۔ ہمارا سب کچھ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اسی سے دعائیں ہیں، اسی سے فریادیں ہیں، مشکل وقت میں اسی کے لیے پکار ہے۔ تمام امور عبادت جو ہیں ہمارے، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی غیر اللہ کسی کام کے نہیں ہے۔ سننے کے بجائے اس شخص کو مار ڈالتے ہیں کہ لدخول الجنہ، یعنی بعض لوگوں نے اس بات کی قدر ہی نہ کی، اس کو امپورٹنس نہ دی، نہ بات مان کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ کی اور لوگوں کی خیر خواہی کی، ان کو مار ڈالنے کے بعد جنت عطا کر دی۔ یعنی مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی فکر کرنا اور اپنی قوم کی خیر خواہی کرنا۔ پھر ایک سچے دائی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، ان کو لوگوں کی طرف سے خیر پہنچ رہی ہو یا ان کی کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، ہر حال میں وہ ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور ایسی خیر خواہی پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے، اور پھر جو ان کی سنتوں پر پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، انسان ہلاکت چاہنے والوں سے بھی بھلائی کا ہی ارادہ رکھتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ پر ایک یہودی نے فلاں کنویں کے اندر گرہیں جو ہیں ان کو ڈال کے رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو وہاں بھیجا، وہ جادو کی گرہیں نکال لائے۔ لاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسی میں بندھے ہوئے ہوں اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے، یعنی جادو کی کیفیت ہی ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا تذکرہ اس یہودی سے نہیں کیا، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ مجرم کون ہے، جادو کرنے والا کون ہے، لیکن آپ نے نہ اس کو بلایا، نہ کچھ کہا، نہ ملامت کی، نہ ہی آپ کے چہرے مبارک پر کوئی ایسا اثر محسوس ہوا جس سے کہا جا سکے کہ آپ نے اس کا برا چاہا۔ اب اپنا دیکھیے، اگر ہمیں شک بھی پڑ جائے کہ فلاں کی نظر لگ گئی تو ہم سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتے کہ اچھا جی پھر نظر لگانے آ گیا، یا کبھی کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے باتوں میں یا کسی طریقے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ آیت نمبر 35، جب بھی کھانے کے میز پر بیٹھتے ہیں اس میں دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا چیز تیار ہوئی ہے۔ کوئی بھی پھل، انگور، آم، کیلا، اس کو دیکھیں گے میرے رب نے پیدا کیا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، ہم نے کیا کیا، صرف اس کو گراسری شاپ کر لے کے آئے، دھو کے ہم نے اس کو ٹیبل پہ رکھ دیا، باقی سب اللہ کی عنایت ہے۔ اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو ہمارے اسٹور میں کیسے آتا، کہاں سے آتا، کہاں سے خریدتے، کہاں سے بناتے۔ ہمارے کرنے کا کام کھائیں اور شکر ادا کریں۔ اردو میں ایک بڑا مشہور جو ہے وہ شعر بھی ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائیں بنائی، یعنی اصل شکر کس کا ہے، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ پھر آیت نمبر 36، جو آسمانوں میں ہے اور زمین کی گہرائیوں میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے سوائے رب العالمین کے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور پھر آیت شروع ہو رہی ہے سبحان الذی سے، یعنی تعجب کے وقت انسان سبحان اللہ ہی کہتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے وقت۔ اور جہاں پہ حیرانی کی بات ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں لوگوں کے آس پاس ہیں لیکن پھر کفر میں ہیں۔ پھر اللہ کی دو صفات العزیز اور العلیم بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اسی کی کنٹرول میں ہے یہ سارے ستارے سیارے، اس نے اپنے علم کی بنا پر ان چیزوں کو تخلیق کیا اور ان کو چلا بھی رہا۔ پھر کس طرح بارش سے چاند طلوع ہوتا ہے، پھر پورا وہ چاند بن جاتا ہے، پھر گیسے گھنٹے گھنٹے وہ دوبارہ باریک واپس ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنا کام کر رہا، اللہ کی اطاعت میں کر رہا، لیکن انسان ہے کہ وہ اپنا کام کم کرتا ہے، دوسروں کے کام میں مداخلہ کو زیادہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کم کرتا ہے، دوسروں کے حساب کتاب و غلطیاں وہ زیادہ نکالتا ہے۔ لیکن مخلوق میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے کام اور اپنے اپنے رفتار کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 41 میں اشارہ کیا گیا ہے کشتی نوح علیہ السلام کی طرف، یعنی پہلی کشتی تو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، لیکن پھر اس کو دیکھ کر بہت سی کشتیاں اور شپس جو تھی وہ دنیا میں بنتے گئے، یعنی عین سمندر کے بیچ میں کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکا، کوئی کام نہیں آ سکا، کوئی چھڑا نہیں سکا سمندر کے موجوں سے۔ پھر سارے خطرات کو پار کرتے کرتے کنارے جا لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک کشتی ہوائی کشتی ہے، ہوائی جہاز کی شکل میں، جیسے من مثلہ ما یرکبون، تو وہ بھی کتنے خطروں سے گزر کر انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس میں انسانی کوشش تو ہے ہی ہے، لیکن اصل فضل تو اللہ تعالیٰ کا ہے جو انسان کو تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔
آیت نمبر 47 کتنا عجیب لاجک دیا گیا کہ اللہ نے ایک نظام رکھا کہ کچھ بندوں کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، پھر جس کو کم دیا اس کا کچھ حصہ دوسروں کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ ان پر خرچ کریں، یعنی ساری نعمت پا کے بخل نہ کریں۔ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود نہیں دیتا۔ یہ اس کی حکمت ہے، اس نے مصلحت ہے، اس نے ہمارے ہاتھوں میں دلوایا تاکہ ہم دینے والوں کا جو اجر ہے اس کو لے سکیں۔ اور جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو اس کے دل جو ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، آپس کی محبت جو ہوتی ہے بڑھتی ہے اور ایک تعلق پیدا ہوتا ہے جس سے لوگوں کے درمیان، اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کسی پہ زندگی گزارے وہ خود بھی تنہا ہی ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ کھلاتا ہے؟ اللہ چاہا تو اسے خود کھلا سکتا تھا، یہ کہہ کہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صریح گمراہی ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس کا حصہ بھیجا جو ہم نے وہاں تک اس کو پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 49 دنیا کے کاموں میں، آپس کی باتوں میں، خریدنے بیچنے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، کوئی سیاست پہ کر رہا تو کوئی بزنس پہ کر رہا، مجلس اور بازاروں میں ہماری گفتگو ہے۔ اچانک سے ایک دن قیامت آ جانی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سوال کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے، قیامت نے آنا کب ہے، قیامت کیسی ہے، اس کی تیاری کیا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں۔ جو گھر سے باہر ہوگا، قیامت آئی تو اس نے باہر ہی مت جانا، واپس وہ گھر نہیں پہنچ سکے گا۔ آیت 51 یہ دوسرا سور پھونکنے کے موقع پر ہوگا، پھر تیسرا ہوگا نفخ البیس، یعنی پہلے تو گھبراہٹ، پھر بے ہوشی، پھر ہلاکت، پھر تیسرے میں کیا ہوگا، سارے اٹھ جائیں گے، پھر جو کچھ کمایا وہ سب کے سامنے آئے گا۔ پھر آیت 55 میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا، جنت کی نعمتوں انسان کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا اور جلد نعمتوں کی طرف لایا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے ہی جنت کو جنت کی طرف لے آیا جائے گا۔ اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو جنت اس منظر کو نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کے حساب کتاب نہیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا، ان کے گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ایک بڑی تعداد۔ لیکن جنتیوں کو وہ منزل دکھائے پہلے ہی جنت کی طرف لے جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرُ بَعِيدٍ، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی اور کچھ دور نہ ہوگی، یعنی انہیں فوراً اپنی منزل پہ پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت، سجاوٹ، نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے کہ میرے اور بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے میرے راستے میں جدوجہد کی۔ کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح دوسری حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ 70,000 لوگ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی 70,000 جو ہیں وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے اور ہم سے بھی حساب کتاب نہ لے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 56 میں بادشاہوں کی طرح لوگ بیٹھے ہوں گے، پھر اہل ایمان سے الگ ہو جانے کا حکم آتا ہے، یعنی دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے، رشتہ دار ہو سکتے تھے، خونی تعلق، نسبی سسراری تعلق، لیکن آج ایک ہی تعلق بات کی رہا اور وہ ہے دینی تعلق، یعنی اللہ کی خاطر جو تعلق ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بس وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، باقی ان سے الگ کر دیے جائیں گے۔ کھلا دشمن شیطان ہے۔ دنیا میں ہمیں پیغمبروں کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے صاف کہا وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا، اس کی پیروی کی، اس کے وسوسوں میں آگے۔ آیت نمبر 65 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی انسان کا ہاتھ جو ہوگا نا بولنا شروع کر دے گا کہ اس نے مجھ سے یہ کام کیا، اس نے مجھ سے یہ کام کیا، جتنے بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہاتھ سے کیے ہوں گے وہ ہاتھ ان کی گواہی دے گا۔ پھر قیامت کے دن باقی عذاب انسان کے خلاف بولیں گے کہ جس اس سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا جو بھی کام لیا۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، جس قدر ہوگا وہ اپنی نیکی بیان کرے گا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں، پھر اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا
کہ بولو، پھر اس کی ران، اس کی گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی۔ یعنی انسان اپنے منہ سے تو اپنے نیک اعمال کا دنیا میں وہ کر لیتا ہے کہ میں یہ بھی نیک عمل کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، لیکن قیامت کے دن مزارد جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ جو اس کے عمل ہوں گے وہ ویسے ہی سامنے آئیں گے۔ جس کو اپنی نیکی بتا رہا ہوگا وہ نیکی نہیں، دراصل بدنیتی ہے، کوئی اور غلط کام کیے ہوں گے، وہ بھی کھل کر سامنے آئیں گے، اعزاز بولیں گے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ انسان کو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ کبھی تجربہ کیا ہو، آپ اپنے دوست سے کسی مہمان کی کوئی بات کر رہے، اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہے، کسی سفر پر گئے، کوئی چیز دیکھی، اتنے میں بچہ بول پڑا نہیں ماما ایسے نہیں تھا، ایسے تھا۔ اس وقت کس قدر شرمندگی ہوتی ہے، شاید ہم بھول کر ایسی بات کر رہے ہوں، یا بچہ غلط کہہ رہا ہو، یعنی ماں باپ کو ویسے ہی وہ غلط کہہ دے، لیکن انتہائی شرمندگی کا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ایک بات کہہ رہا ہو بڑے یقین کے ساتھ اور دوسرا فوراً سے اس کو جھٹلا دے، اور یہاں کیا ہے، وہ دوسرا نہیں ہے، وہ خود انسان کا اپنا وجود ہے۔ سوچیے کس قدر شرمندگی کی یہ بات ہے۔ آیت نمبر 66، دنیا میں اگر ہم ایک نعمت لیں تو زندگی دو بھر ہو کر رہ جائے، جو پہلے دیکھتے ہیں پھر وہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ دیکھیے، ایکسپیرینس کیجیے، آپ کسی وقت اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھیں، اپنے کچن میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں، اس وقت قدر آئے کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ دن میں باقی اعضاء پھر بھی آرام کر لیتے ہیں، لیکن ہم سارا دن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سارا دن ہم چاہے پڑھ رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم جاگتے ہیں ہماری آنکھیں مسلسل کام کرتی ہیں، لمحوں بھر وہ چپکتی ہیں، پھر کام دیکھنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو عذاب دینا، ان کی نافرمانیوں، ان کی سرکشیوں پر ان کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی ایک قدم وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، جہاں میں ہوں گے وہیں پہ وہ جام ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 68، ہم سب کے سامنے کتنے ہی ایسے بزرگ ہوتے ہیں جن کو اپنے سامنے اپنے والدین، سسر، نانا، نانی دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے، ہر چیز کرتے ہوئے، پوری دنیا میں بھاگتے دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک سے ان کو بیماریاں آتی ہیں، اور بیماریاں ایسے آئیں کہ ان کا حافظہ چلا گیا، اپنی یادداشت کھو بیٹھے۔ یہ سارے منزل ہم سامنے دیکھتے ہیں، لیکن ان منزلوں میں ہم اپنا فیوچر نہیں دیکھتے۔ کیا آیا ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ایسی آزمائشوں سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصود کیا ہے، نافرمانی کیوں کر رہے، اللہ کو کیوں ناراض کر رہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کیوں نہیں ادا کر رہے، کیونکہ انہوں نے اعزاز سے، اللہ اتنی زندگی سے اللہ کی عبادت کا کام ہی نکال لیا۔ پھر کس انتظار میں ہو کہ تمہاری اس طرح پکڑ ہو جائے؟ I-70 زندگی سے مراد صرف زندہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی زندگی ہے، کیونکہ جس کا دل زندہ ہے وہی اس کتاب، اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کا دل مر جائے نہ وہ قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم دودھ سے کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، لسی، دہی، ملک شیک، ہر چیز ہم دودھ سے بنانا شروع ہو گئے۔ ہر طرح کی تخلیق کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ پھر آسمان کی پیدائش ہے، بڑا کام ہے، انسان کو دوبارہ پیدا کرنا، جس کو پہلی دفعہ پیدا کر چکا وہ مشکل نہیں، اس کی تو قدرت اتنی زیادہ ہے، اس کی طاقت، علم، حکمت کا مالک ہے، یعنی اپنے کام کروانے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 1، صفیں بستہ ہیں فرشتے، یعنی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے بناتے ہیں، کہ جب وہ ہوا میں اکھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پرندوں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ انہیں حکم دے دیتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی صف کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگلی صف کو پورا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں، کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب نماز شروع ہوتی ہے وہ سارے بیچ میں گیپ آ گئے، اس کو پورا کرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے گیپ کو ہمیشہ پہلے پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد پچھلی صفیں بنائی۔ اگلی صفوں کی زیادہ فضیلت میں بھی آتا ہے۔ پھر جو سن رہی ہیں اس بات کا ضرور ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کے ہمیں حریص ہونا چاہیے کہ ہماری فرشتوں جیسی صفیں ہوں، کیونکہ یہ صف بندی بھی ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ دلوں کی درستی کے انحصار اس پر ہے۔ براہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے ہوئے آپ ہمارے سینے اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو، یعنی بالکل سیدھا اسٹریٹ لائن بنانا۔ ایک تو ہوتا ہے گیپ فل کرنا، ایک ہے ایک دوسرے کے بالکل برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ فرمایا آپ نے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف ہوگا۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صفوں میں آنے والے پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔
عورت کے لیے اگر مرد کے ساتھ نماز کی کہیں جگہ ہے تو پچھلی صف زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر الگ کہیں جگہ ہے، یعنی مرد نماز بے شک پڑھا رہا لیکن نماز کی جگہ الگ ہے، درمیان میں پردے کا اہتمام ہے، تو پھر پہلی صف اس کے لیے بہترین صف ہے۔ مشرقوں کا رب ہے، یعنی ہر روز سورج ایک نئی اینگل سے طلوع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ گرمی اور سردیوں کے سورج میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہمارا سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں کسی کا غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں ہمارا غروب ہوتا ہے وہاں کسی کی مشرق نکل رہی ہوتی ہے، یعنی سارا دن کسی نہ کسی جگہ پہ دن ہوتا ہی ہے۔ پھر خاص آسمان دنیا کا ذکر ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کیونکہ وہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، باقی آسمان تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے۔ پھر آسمان میں جنات اور شیاطین نہیں چڑھ سکتے۔ آیت نمبر 10 میں آتا ہے، اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اٹھتا ہے ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی اپنی پچھلی بات نہیں دہرائی کہ ہم یہ کہا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا، کوئی بڑا آدمی مر گیا، اس طرح کی کچھ باتیں تھیں ان کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں، وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ساقب باتیں ہیں جن کا تعلق کسی کی زندگی یا کسی کی موت سے نہیں۔ آیت نمبر 13، دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ جو اللہ کی نشانیوں کو تخلیق کی نشانیاں سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پہ حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ وہی نشانیاں دیکھ کر مذاق اڑا رہے، اور مذاق اڑانے والا دراصل ناسمجھ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16، ہم جٹلاتے رہے، استغفر اللہ، یعنی انسان کے لیے اچانک ان چیزوں کا سامنے آنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جس کا وہ انتظار نہیں کرتا، وہ سوچتا بھی نہیں، ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، چاہے وہ زندگی میں دیکھ لیں۔ اگر ہم کسی چیز کے لیے تیار ہیں، وہ کتنی ہی بھاری چیز کیوں نہیں ہے، انسان کی مشکل پیدا نہیں کرتی، لیکن جب کسی چیز کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، وہ سامنے آ جائے، چاہے وہ معمولی سا حادثہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا حال بہت برا ہوتا ہے۔ بالکل یہی شوق ان لوگوں کو بھی ہوا، یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو جیسا اکٹھا کیا جائے گا، محشر میں حساب و بدلے کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جمع کیا جائے گا ان کے ساتھیوں کو بھی، یعنی جو ایک جیسے کام کرنے والے ہیں ان سب کو، جن سے عمل ایک جیسے ہیں، جیسے شراب پینے والوں کو شرابیوں کے ساتھ، زنا کرنے والوں کو زانیوں کے ساتھ، شرک کرنے والوں کو مشرکین کے ساتھ، جادو کرنے والوں کو جادوگروں کے ساتھ، متکبرین کو فرعون کے ساتھ، نماز نہ پڑھنے کو فرعون، حامان، قارون کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 24، کہاں پوچھا جائے گا یہ؟ پورے صراط میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، یعنی جو جتنا اچھے بن کے آئے، جو جتنا برے بن کے آئے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی، عبادت کرتے ہوئے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی، اب انہیں کیا کہتا ہے؟ کوئی ان کی عزت دے گا جو ان کا مذاق اڑائے گا، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو عزت بخشی۔ جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، رزق ہوں گے۔ پھر رزق کی بات کیا کی گئی؟ رزق معلوم۔ عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے بیول نامی درخت کے تذکرہ کرتے سنا، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے اور اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے حسمی بکرے کی سیدھے کی طرح ایک نئی چیز پیدا کرے گا، یعنی ہر کانٹے کی جگہ کوئی چیز پیدا کرے گا، اور اس کے اندر 70 طرح کے رنگ ہوں گے، ہر رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ دیکھیے انسان کھاتے وقت رنگ کو کتنا پسند کرتا ہے، یعنی کلر کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، آرٹیفیشل کلر دیکھ کے ہم کھانے کو زیادہ لے لیتے ہیں، وہاں سے کھانے کے جنت کے ہمارے رنگ کیسے ہونے ہیں؟ بالکل نئے 70 کلرز ہمارے ہونے ہیں، جن میں ہر کلر دوسرے کلر سے مختلف ہوگا۔ پھر اسی طرح جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے ہمارے آگے، وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں
میموں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جب چاہیں گے کھاتے رہیں گے، انجوائے کریں گے۔ اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی، جو شکل ہوگی، اس کے بارے میں بھی ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کے کھجوروں کے تنے جو ہیں سبز زمرد کے ہوں گے۔ کھجوروں کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہوگا، ان کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا۔ ان میں کچھ کپڑے چھوٹے ہوں گے اور کچھ بڑے ہوں گے، یعنی ہلے جو ہوتے ہیں۔ پھر اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ وہ نرم ہوں گے، اور اس میں گٹلیاں نہیں ہوں گی، یعنی وہ سیڈ لیس پھل ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ شراب جنت کی ان کو تکلیف نہیں دے گی۔ اسی طرح سکن جنتیوں کی کیسی ہوگی؟ جیسے انڈے کے اوپر والا ایک چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو جب اتارا جائے نا، جب بوائل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک جلی سی آتی ہے، باریک جلی، انتہائی نرم سی، تو سافٹنس سکن کی ایسی ہوگی جس کو ذکر کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 54 دیکھیں، جیسے دو دوست ہیں، کولیگز دیکھ لیں۔ اب کرین کا لفظ آیا، یعنی یہ دنیا میں اکٹھے کام کرتے تھے لیکن دونوں کے عقیدے میں فرق تھا۔ جب جنت والا جنت پہ پہنچا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا وہ دوست جو آخرت کو نہیں مانتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ یعنی وہ باقاعدہ پوچھے گا کہ وہ کہاں گیا، یعنی جہنم میں پھر حاضر کیے گئے۔ اس آیت میں برے ساتھیوں، برے ہم نشینوں سے بچ کر رہنے کی بھی ہمیں نصیحت ہے، خاص طور پر جس چیز سے بچنے کی، جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، یعنی ہلاکت کے کام جس کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگرچہ تجھے اس کی خوشبو نہ بھی ملے، یعنی کستوری نہ بھی ملے تو اس کی خوشبو ضرور پہنچے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ لگے لیکن دھواں ضرور آئے گا۔ اسی طرح انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو ویسی ہوگی جیسے اس کو اپنی طرف وہ دھکیل لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اچھے دوستوں کی دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ علقمہ کہتے ہیں، جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا کی تھی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یعنی اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر بعد کے بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا ابو دردہ ہیں، یعنی صحابی ہیں۔ اس پر میں نے عرض کی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، اللہ نے آپ کو عطا کیا، حالانکہ اس مجلس کے اندر ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر مجلس میں بھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی شخص بیٹھا ہے جس کی پوری توجہ خیر کی بات سننے کی طرف ہے تو آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے، لیکن اگر وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، تو یہ آپ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو یہ دنیا بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ ہماری دوستی جو ہے نیک صالح لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن بھی ہم ان کے ساتھ رہیں۔ آیت نمبر 61، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں وہ بھی اس طرح کی جنت میں پہنچے، انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ جنت سے باتوں سے ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے عملی اقدامات ہمیں کرنے ہیں۔ پھر زقوم، ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کے اندر زندگی جو ہے وہ تہ کر دی جائے، اتنا کڑوا یہ درخت ہے۔ یاد رکھیے، بلکہ سوچنے کی بات ہے یہ کہ جس کا ایک قطرہ اتنا کڑوا ہے، صرف ایک قطرہ، تو زقوم خود کیسا ہوگا؟ اور جہنمی اس کو بھوک کے مارے کھائیں گے۔ دنیا میں ذرا سا ذائقہ بدل جائے ہمارا، ہم اس کو رکھ دیتے ہیں۔ ذائقہ نہ بھی بدلے، ہماری پسند کی چیز نہ آئے، اچھا کھانا نہ بنا ہوا وہ ہماری مرضی کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کھاتے، پسند کی کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ پسند کی تو دور کی بات، جو ہوگا وہ بھی اتنا زہریلا، اتنا تکلیف دہ، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہزاروں آپشن ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر دیکھنے میں بھیانک ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کا ذائقہ ہے، نہ اس کی شکل ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی، ایک مخصوص شکل دی، مخصوص اس کو رنگ دیا، ذائقہ دیا، خوشبو دی، کتنا کچھ اس کے ساتھ دیا نا، لیکن جہنم میں جو بھی ہمیں کھانے کو ملنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، وہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ اصل میں انسان جب کڑوی چیز کھا لیتا ہے اسے پیاس لگتی ہے۔ دیکھیں، کریلے کھائیں تو پیاس لگتی ہے نا فوراً، اسی طرح زقوم کھانے کے بعد بھی شدید پیاس لگے گی۔ اب وہ پانی مانگیں گے جہنمی، تو ان کو پینے کو کھولتی پیپ اور کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس تمام سے، جنتیوں میں ہمیں جنت کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے۔ آیت نمبر 76، تو جب بھی دعا کریں تو کیا کہا کریں؟ یا اللہ، جس طرح تو نے نوح علیہ السلام اور اس کے گھرانے کو شدید کرب سے نجات دی، تو مجھے بھی کرب سے نجات دے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو قرآن میں جو چیزیں آئیں یا اللہ کے جو نام ہیں ان کو واسطہ دے کر انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 84 میں قلب سلیم کا ذکر ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ جو شرک اور شک سے پاک دل ہوتا ہے،
یعنی یقین بہت بڑی دولت ہے. انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پہ یقین ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. مثلاً ہمیں جب یقین ہوتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے جو مجھے طاقت دے گا، میری بھوک مٹائے گا، ہم اس کو شوق سے کھاتے ہیں. یا کوئی ایک میڈیسن لے لیں، جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سر درد کو ٹھیک کر دے گی، کوئی ہمارا تجربہ اس کی بنا پہ ہوا، ہمیں یقین ہو گیا، ہم اس کو لازمی کھاتے ہیں کہ مجھے آرام آ جائے گا. اگر وہ گھر میں نہیں ہوئی تو ہم اس کو خریدنے چلے جاتے ہیں، منگواتے ہیں. ملک میں نہ ملے تو باہر سے منگوا لیتے ہیں. اس تمام کے پیچھے کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے. اسی طرح جس کو مرنے کا یقین ہے پھر اس کی تیاری کرتا ہے وہ. جیسے سفر کا یقین، اگر آپ کا ٹکٹ آ گیا، ویزا آ گیا، آپ سفر کرنے کے لیے پوری تیاری شروع کریں گے. اور جب تک آپ کا ویزا نہیں آتا تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ تیاری نہیں کرتے، کیونکہ شک کی حالت میں پتہ نہیں جانا ہے یا نہیں جانا. تو شک جو ہے یہ عمل کی قوت کو چھین لیتا ہے اور یقین سے عمل کی قوت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین ہو کہ اس نے آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح تیاری کرے گا. تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں ہے، آخرت کے بارے میں شک نہیں ہے، جزا و سزا کے بارے میں شک نہیں ہے. اور فیرابی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی بندوں کا خیر خواہ. قلب سلیم والا کون ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے، اور بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پہ یقین رکھے کہ مجھے اس کی جزا اللہ دے گا. ورنہ کوئی ایسا بندہ بتا دیں جس کی کوئی بات آپ کو بری نہ لگی ہو یا کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچی ہو، حتیٰ جس سے ہم شدید محبت بھی کرتے ہیں تو ہم اس کی تمام باتوں سے ایگری نہیں کرتے، ہمیں اختلاف ضرور ہوتا ہے. چاہے ہمارے والدین دیکھ لیں، استاد دیکھ لیں، بہن بھائی دوست، ہمیں ہر کسی سے اختلاف ضرور ہوتا ہے. تو دیکھیے اگر ہم بدلہ لینے میں آ جائیں تو ہم کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے. اگر ہم اللہ کے لیے نہ کریں، کیونکہ اس کے لیے کریں گے تو ہم بھلائی کر سکیں گے. تو قلب سلیم دراصل اچھے سے کام کرنے کے قابل ہونا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دل کو اس طرح کے منفی اثرات کو پاس رکھنا ہے، اپنے دل کو سلامت رکھنا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی بیعت کی تھی. تو خیر خواہی جو ہے یہ مسلمان کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم ان سے ملو تو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کو قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کو خیر خواہی دو، یعنی کوئی اچھا مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ اس کو دو. اور ایک روایت بھی ہے کہ اس کے غیر موجودگی میں بھی اس کے خیر خواہ رہو. چوتھی ہے کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم فوراً سے رحمت اللہ کہو. اور 5ویں جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اور پھر نمبر 6 جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہو جاؤ. یاد رکھیے خیر خواہی ہم سب پہ لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا، اس کا دل سلامت نہیں. ہر طرح کی شر وسوسوں اور فساد سے کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت انسان منفی باتیں کرتا ہے، لوگوں سے شکوے شکایت کرتا ہے. اور ریسرچ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر صرف 30 منٹ کے لیے دن میں انسان بری سوچ سوچتا ہے، شکوے شکایت غم اور دکھ کی باتیں، اس کی دماغ کی شریانوں کو یہ نقصان پہنچاتا ہے. MRI کی جب مختلف نتائج کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ منفی سوچیں، سٹریس، ناخوش رہنا یہ دماغ کے خاص سیکٹر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا، جس کی وجہ سے انسان کی جذبات کے اندر پوری طرح ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ جذباتی طور پر انسٹیبل ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال کے لیے ہمارا قلب سلیم ہو، دل ہمارا سلیم ہو. ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان کی گئی تھی اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے بعد سلامت دل لے کر آئے تھے. آیت نمبر 98 فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. یہ ہے اللہ کی طاقت. اللہ کے بندوں کے ساتھ جب کوئی برا چاہے، بری چالیں چلے تو اللہ انہیں ہی نیچا دکھاتے ہیں. لیکن پھر کون ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ اتنا بڑا انتقام لیتے ہیں؟ وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر شک نہیں ہوتا. یعنی رب کی عبادت کے لیے ہجرت کی انہوں نے، اپنے قوم قبیلے اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وطن چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل لوگوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے. پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اس شر سے دور رکھتا ہے. تو گھاٹی ہو یا گھر ہو، اپنی عبادت پہ انسان فوکس کرے، دوسرے لوگوں کو ستانے سے بچے. افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سے گھروں میں بزرگ خواتین کو دیکھیے، نماز روزہ عبادت
ہر چیز وہ کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بہوؤں کو، بچوں کو، گھر والوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی۔ تو ایسا کرنا یہ انسان کو صالحین میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ افضل انسان کون ہے، بہترین کون ہے؟ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور کرتا ہے۔ آیت نمبر 100 میں ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب چونکہ انہوں نے اپنا پچھلا سارا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، رب کی خاطر ہجرت کر کے آئے، تو رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ بہترین طریقے سے دعا کرنا، اشارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اس لیے نہیں کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کریں، بلکہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ بیٹے کا کیا نقطۂ نظر ہے، اس لیے اس کو مینٹلی تیار کرنا چاہتے تھے، اپنے دل کو وہ بھی مضبوط کرے، والد بھی مضبوط کرے، اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو آگاہ کیا وہ اپنے نفس کو صبر کے لیے تیار رکھے، اور پھر یہ کہ اللہ نے چاہا، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کو ملا دیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پریشانی کے بل لٹایا گیا۔ اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی قمیص پہنی لگی تھی۔ وہ کہنے لگے، ابا جان اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، آپ جس میں مجھے کفن دیں گے، اس لیے آپ ان کپڑوں کو میرے جسم سے اتار دیں تاکہ بعد میں آپ مجھے کفن دے سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کپڑے اتارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، پیچھے سے کسی نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یعنی بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری رکھنا۔ تو اللہ نے ان کے بعد لوگوں کے اندر ایک خاص محبت ان کے لیے پیدا کی، ان کی تعریف کی۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کا مقابلہ رہا، فرعون لے لیں، حامان، قارون، نمرود، جن کے ساتھ بھی ان کے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، ان کے لیے کیا ہے؟ بری زبان، یعنی سب ان کو برا بھرا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی کی اچھی شہرت جو ہے یہ اللہ کے ایک انعام ہوتا ہے، اور یہ انسان زبردستی اپنی نہیں منوا سکتا، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اگر سارے لوگ اس سے خوش ہیں تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے۔ اللہ کسی کو مرنے سے پہلے 1 یا 2 دن نہیں یہ بات بنتی، یہ بڑے لمبے پیریڈ کی ہوتی ہیں۔ جیسے دیکھیں اگر کوئی شخص جمعے کے دن فوت ہوتا ہے، رمضان میں ہوتا ہے، اس سے لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، تو لوگ بہرحال اس کی تعریف کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی تھی، اس کو کام آ گئی، اللہ نے اس کی اتنی اچھی موت دی، شہادت کی موت۔ اسی طرح یاد رکھیے ہر انسان کے آسمان زمین میں ایک مخصوص شہرت، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور اس کو آپ بڑی اچھی طرح محسوس کرتے ہیں۔ جتنے بھی بندے نا ذرا دماغ لڑائیے، سوچئے، رشتہ دار دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، کسی ایک کے بارے میں آپ سوچیں، آپ فوراً امیجن کریں کسی ایک کو، اس کا نام آتے ہی اس کی اچھی یا بری سوچ ہمارے سامنے آتی ہے، ایک تصویر اس کی آتی ہے کہ وہ کیسا تھا۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی، اس کی نیکی نے سامنے آیا، اس نے بدمزاجی کی، اس کی بدمزاجی فوراً ہمارے ذہن میں آئی۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی کا نام پکارا جاتا ہے فوراً ذہن میں خوشی آتی ہے یا غم آتے ہیں، جیسے ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن تھا وہ ہمارے ذہن میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہے تو وہ زمین میں اچھی رکھ دی جاتی ہے، اگر آسمان میں شہرت بری ہے تو زمین میں بری رکھ دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو، یعنی دنیا میں بھی تمہیں کچھ پہچان ہو جائے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے تم میں سے بعض پر گواہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا، آپ نے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اس کے معاملے میں کوشش کرتا تھا، یعنی کوشش کے ساتھ اطاعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اتنے میں کوئی جنازہ گزرا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول
آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی اور دوسرے کی مذمت کی. آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں پہ جاری کرتے ہیں. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ فرشتے انسانوں کے منہ پر، انسانوں کے دلوں میں وہ بات ڈالتے ہیں جو کسی کے بارے میں اچھی یا بری ہوتی ہے، یعنی خیر یا شر کو نکالنا اس کے دل میں وہی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ رائے دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیج ہم نے زمین میں ڈالا پھر وہ پھوٹ کر باہر ہی نہ نکلے؟ یعنی ہم کوشش تو کریں کسی چیز کے لیے لیکن اس کا ہمیں نتیجہ ہی نہ ملے. اللہ اکبر. انبیاء کی اولادوں میں سے بھی نیک تھے، کچھ بد تھے، لیکن جو نیک ہوئے آباء و اجداد کے ساتھ ہونا انہوں نے، اور جو برے ہوئے ان کے انبیاء نے کسی کے کام نہیں آنا. انسان کی فضیلت کا تعلق اس کے نیک اعمال پر منحصر ہے. فاجر و متقی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اسی بنا پر ان کے لیے انجام ہے. آیت نمبر 144. سبحان اللہ. پتہ کیا چلتا ہے؟ تسبیح کرنا نجات کا باعث ہے، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کرنا نجات کا باعث ہے؟ یعنی دل پہ بوجھ ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، مشکلات ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، فوراً اللہ کی تسبیح بیان کریں، تسبیح میں مشغول ہو جائیں، اللہ وہ کام آسان کریں گے انشاءاللہ تعالی. کہا جاتا ہے نیک عمل اپنے ساتھی کو اٹھا دیتا ہے جب وہ پھسل کر گر جائے. یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نماز تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے زندگی میں خوشحالی میں نیک اعمال کر رکھے تھے، اللہ کو آزمائش کے وقت نیک اعمال کی وجہ سے ان کو جانا، اب نیک اعمال مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بن گئے. یہ قصہ سب کو پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو کس طرح اپنی قوم کو چھوڑ کر ان سے تنگ آ کر وہ نکل گئے بستی سے اور پھر سمندر کے ساحل پر چلے گئے. وہاں ایک کشتی تھی، اس پر سوار ہو گئے کہ میں اب قوم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا جو اللہ کی نافرمان ہے. میں ان کو سمجھا چکا، لیکن چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی گی، نکلنے کا حکم ابھی نہیں دیا تھا، پہلے وہ نکل کر چھوڑ گئے. اب ہوا کیا؟ جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی عین درمیان میں آ کر ڈوبنے لگی. اس پر کشتی والوں نے کہا کشتی اس طرح نہیں ڈوبتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو. بہرا انہوں نے قرعہ اندازی کی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہیں فوراً سمندر میں جانا ہی پڑا، یعنی پھینک دیا گیا. وہاں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور مچھلی سمندر کی تہوں میں چلی گئی. اس وقت اندھیروں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اپنے رب کی تعریف بیان کی، تسبیح کی. کون سی تسبیح ملتی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے ان کو وہاں سے نجات دی. پھر بہت ہی مرجھائی ہوئی اور سکڑے ہوئی جسم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہ ڈالے گئے. وہاں ایک بیل ان پر اگا دی گئی اور وہ اس طرح وہ اللہ کی تسبیح کر کے بڑی مشکل سے باہر نکل آئے. یعنی مچھلی کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے ایسڈ ہوں گے، انہوں نے ان کے کھول کو جلا دیا ہوگا. پھر وہ کدو کا درخت تھا جو بیل ایک اگائی گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ تسبیح مجلس کے اختتام پہ پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور سبحانک اللہم وبحمدک والی بھی تھی، اور اللہ کی حمد میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سورۃ الصاد. الاحزاب، اہل مکہ کی طرف اشارہ، کیونکہ یہ سورت مکی ہے. پھر بدر کے دن استغفر اللہ، انسان رب سے خیر مانگے جب بھی مانگے، لیکن یہ لوگ ضد میں اتنے اڑے ہوئے تھے دنیا میں عذاب مانگنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب بھیج دے. پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی دی ہوئی قوت نے داؤد علیہ السلام کو سرکش نہیں بنایا بلکہ شکر گزار بنایا تھا، تو ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اب داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی، ان کی قرات بہت خوبصورت تھی، اور زبور کی قرات کو ان کے لیے بڑا آسان کیا گیا. چنانچہ وہ اپنی سواری پر ذہن کسنے کا حکم دیتے اور ذہن کسے جانے سے پہلے پوری زبور پڑھ لیتے اور صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. یہ ان کی خاص خصوصیات میں شامل ہے. پھر آیت 19 میں سبحان اللہ، راتوں کو عبادت کرنا، دن کو اللہ کی تسبیح کرنا، کیونکہ رات کو پرندے نہیں آتے، دن کو مخصوص تعداد میں کرتے ہوں گے تو کس طرح ہر چیز سمٹ جاتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہوگی. اور فضل خطاب، یہ بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، ڈیسیجن پاور ہو اس کے پاس، اس کے ساتھ ساتھ حکمت ہو. تو اب آپ دیکھیے داؤد علیہ السلام ہو یا سلیمان علیہ السلام، ان کے اندر دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے، بہترین بیلنس ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی. آیت نمبر 22، ایک طرف تو اتنی نعمتیں ملی اور دوسری طرف طرح طرح کے امتحانوں سے گزرے. اب یہ بھی ایک امتحان ہے کہ بادشاہ کے گھر میں کوئی اچانک آ جائے اور دروازے سے بھی نہیں بلکہ دوسرے راستے سے، انہونی سی چیز،
وہ وہی بات ہے کہ بالکل اچانک سے آ جانا کہ ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اچانک اپنے گھر میں کسی بھی دروازہ کھولتے ہم دیکھ لیں تو کیفیت ہماری کیا ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی ایسی ہوا، جب داؤد علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہیں دیکھ کر گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کس بری نیت سے آئے ہیں۔ آیت نمبر 24، یہ نیک بندے ہوتے ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی طرف شاید ان کی توجہ نہیں تھی، اللہ نے ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ لا کے کھڑا کیا جس کو دیکھ کر انہیں اپنی بات یاد آئی، پھر انہوں نے توبہ کی۔ اب ہدایت ہوتی ہے دو طرح سے، ایک ہے کتابی ہدایت جو ہمیں کتابوں سے قرآن سے سنت سے علم حاصل کر کے پتہ چلتی ہے، اور دوسری ہدایت وہ ہوتی ہے جو بیانی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے مختلف واقعات، حادثات، تجربات جو ہمیں سکھاتے ہیں۔ کوئی چیز ہم سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے، کبھی اچھا کبھی برا ہماری زندگیوں میں چلتا رہتا ہے، اور یہ خیال یعنی ہدایت بن کے آپ کے سامنے آیا تھا کہ توبہ کرنی چاہیے، والدین کے لیے دعا کرنے کا۔ اسی طرح کسی انسان کے ساتھ زیادتی کر چکے تو آپ نے کسی کو مخصوص قسم کے لفظ سے پکار دیا، اگر کوئی بھی دن کے بعد آپ نے وہی بات کہہ دی، آپ کا دل اس کے بعد جاگتا ہے، فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے غلط کیا، فوراً اسے سوری کرنی چاہیے۔ ہم وقتی طور پر تو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میں نے اس لیے کیا، لیکن اس سے منع کیا گیا، کیونکہ بعض اوقات چپ کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، زیادتی کے ساتھ چپ نہیں کروانا چاہیے۔ بہرحال اس وجہ سے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ سجدہ کیا، یہاں پہ سجدہ کی آیت بھی آتی ہے، اور پھر لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ اور خواہش نفس کی بنا پر فیصلہ نہیں تھا، یعنی یہ زندگی، یہ کھانا پینا، یہ عیش و آرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگلی دنیا کمائی کرنے کے لیے ملی ہوئی ہے۔ 28 میں پرہیزگار اور فاجر دونوں کا انجام برابر ہو جائے، یعنی ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اچھے کام کا بدلہ اچھا ہے، برے کا برا ہے۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، کتنے مجرم ہوں گے، ان کو نیک لوگوں سے الگ کر کے ایک طرف کیا جائے گا۔ وہ انسان جس کے ساتھ ہوگا اس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جیسا وہ کام کر دے گا۔ تو کیا ہم پرہیزگار اور بدکار کو یکساں کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 29، یاد رکھیے قرآن میں تو اللہ نے برکت رکھی، اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے، کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہیں، یا رہنمائی کرنے والی ہیں، یا شر و فساد سے پھیرنے والی ہیں، اور دنیا آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جس طرح اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ ایسے بکھیرو جیسے گھٹیاں کھجوریں جو ہیں وہ بکھیر دی جاتی ہیں، بلکہ اس کے جائے بات کے پاس رک جاؤ اور اس کو پڑھنے والوں کے ساتھ تحریک کے ساتھ پڑھو۔ آیت نمبر 32، حج خیر کا لفظ تو ہے، یعنی گھوڑوں کے لیے یہاں پہ خیر کا لفظ استعمال کیا گیا، اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھ دی، اور وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں حاضر ہوتی ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک اللہ نے خیر و برکت رکھ دی، اور ان کے مالکان کی ان پر مدد کی گئی۔ ان کے لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو، ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، ان کی گردنوں میں رسیاں باندھا کرو، لیکن اتنے تانگ کر نہیں، یعنی اتنے باریک نہ ہو جو ان کو چبھے۔ اسی طرح گھوڑے جو ہوتے ہیں یہ بھی دعا مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ دعا کرتا ہے۔ سنن نسائی کی یہ روایت میں آتی ہے، دعا کیا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم کی جس حصے شخص میں بھی حوالے کر دیا، مجھے اس کی مالکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے ہاں اس کی محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے۔ ظاہر ہے اب گھوڑے جس کا اپنی چوائس تو نہیں ہوتی، ان کی جا کے لوگ خرید لیتے ہیں، پھر جو خرید لیتا ہے وہ اپنے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے۔ آیت نمبر 34، بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو ایسا بیٹا دیا جو پورا بھی نہیں تھا۔ پھر آیت نمبر 35، تو انہوں نے بادشاہیت کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا، یعنی سب سے پہلے کون سی چیز کی دعا مانگی؟ بخشش کی، پھر انہوں نے بادشاہت مانگی، کیونکہ دینی معاملات جو ہیں وہ دنیاوی معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، یعنی ہر زیادہ توجہ کے لائق چیز ہے اس کو پہلے کیا جائے۔ پھر کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام، اللہ نے کتنی نعمتیں ان کو عطا کی، اور پھر ان دعاؤں لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے آئیے، یعنی کوئی ایسا نبی نہیں جس کا کوئی دعا نہ ہو، یعنی قرآن مجید میں ذکر نہ کی گئی ہو، جو نون نبی جن کا واقعات قرآن مجید میں آئے ہیں، ساتھ ان کی دعائیں، ان کی عاجزی بھی بتائی گئی، ورنہ اتنا کچھ پا کر جن کے لیے انسان ہی نہیں جنات کو بھی مسخر کیا گیا، ان سے بھاری بھاری کام وہ لیتے رہے، اب سوچیے ان کی نعمتوں میں پھر کتنا اضافہ ہو گیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں ملتی ہیں۔ ساتھ ہی ایوب علیہ السلام صبر کی اعلیٰ ترین مثال بتائے گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات شیطان کے اثرات بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے، یعنی بیماریاں جو ہوتی ہیں، جنات کے عمل بھی دخل ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 42،
یا بصرات ہوتے ہیں جن کے جادو کے، تو فوراً سے رقیہ والا پانی یا دم والا پانی بہایا جائے جسم پہ یا پلا دیا جائے۔ پھر 44 اب کسی کو مارنے کی بات تھی، انہوں نے کہ غصے میں قسم کھا لی، اللہ نے اس قسم سے نکلنے کا طریقہ دیا۔ یعنی دیکھیے سلمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال، اور دونوں بالکل مختلف۔ سلیمان کو اللہ نے ہر طرح کی نعمت دی، اور وہ کیا تھے؟ اواب تھے، منیب تھے، شکر گزار تھے، اور ایوب علیہ السلام سے ساری نعمت اللہ نے لے لی، اس حال میں بھی شکر گزار تھے، رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ تو پتہ چلتا ہے یہ پیغمبر جن کے ہمیں اقتدا کرنی ہے، تو خوشحالی میں بھی ان کو اللہ کو یاد رکھنا ہے، اسی طرح بدحالی میں بھی اللہ کو ہی یاد رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، قریبی اور دور کے لوگوں نے سب نے ان کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے ان کی طرف وحی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں شروع کی گئیں اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئے۔ 18 سال کی تھوڑی مدت نہیں ہے کسی کے لیے، پھر سارے اس کو چھوڑ دے، پوری فیملی ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 50 جنت کے دروازوں کی بات ہے، 8 دروازے ہیں، ان کی چوڑائی بہت بڑی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں پر اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمیر میں، یعنی مکہ اور بصرہ میں کہا گیا، اتنا بڑا دروازہ ہوگا۔ اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں، جیسے کہ باب الصلاح، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، اور جنت کے دروازوں پر اعمال کے اجر کی فہرست بھی ہوگی۔ یعنی ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی کسی کو جتنا وہ قرضہ دیتا ہے ہر روز اس کے اجر میں اتنا اضافہ لکھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 53 نگاہ جھکانے والی بات ہے، دوسری دفعہ آ رہی، عورت کو حسن اس کے حیا میں ہے کہ بلا وجہ مرد کو نہ دیکھے، اس سے بات نہ کرے، اس طرح بالکل چہرے پہ بھی آنکھیں گاڑ کے نہیں دیکھنی چاہیے۔ ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہری کی طرف دیکھنے والی ہوں، کسی اور مرد کی چاہت نہ رکھنے والے ہوں۔ یہ جنت میں جانے والی خواتین کی خاص خوبی کو بتایا گیا۔ 59 میں جنتیوں کو کیسے مرحبا کیا جائے گا، ہر دروازے سے پکارا جائے گا، اور پھر جہنمی کو کہیں سے کوئی ویلکم نہیں کیا جانا، یعنی جس کی دنیا میں کوئی درجہ نہیں دیتے اسے بدبخت سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی لذتیں قربانی کی، تندرستی کی زندگی پر راضی ہو گئے، اللہ نے ان کو بہترین وہاں پہ عزت دینی ہے، یعنی خواہشات کو مزین کر کے دکھا کے برے کاموں کو اچھا بنا کے جنہوں نے کیا ان کو کوئی وہاں پہ ویلکم نہیں۔ اس لیے ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ پھر پیغمبر وہ بناوٹ نہیں کرتے، تکلف نہیں کرتے، ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے، ان کا کلام پاک ہے، ان کا رہن سہن پاک ہے، ان کا لباس پاک ہے، ان کا کھانا پینا پاک ہے۔ مسروق کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے لوگو جس شخص کو جس چیز کا علم ہوا وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہے اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہا آپ کہہ دیجئے میں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ الزمر خالص بندگی جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، یہاں پہ بھی دیکھیے دین کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا حکم ہے، یعنی ہر عمل کے لیے نیت خالص ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرے، پھر ایسے کام میں برکت نہیں ہوتی، ایسے کام میں اجر نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء کا یہ وصف تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا اجر اللہ کی ذمہ ہے۔ اللہ انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کر صرف ایک اللہ کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 اب پیٹ کی اپنی لیئر، اس کے بعد سیک یعنی لیکوڈ جہاں پہ ہوتا ہے جس پہ بچے کو رکھا جاتا ہے، اور لیکوڈ کیوں ہوتا ہے کہ جب ماں اٹھتی بیٹھتی چلتی ہے تو بچے کو وہ شوق سے بچاتا ہے، وہ کشن کا کام کرتا ہے۔ یہ اللہ نے خاص حفاظت بچے کی رکھی ماں کے پیٹ میں، یعنی تخلیق سے پہلے بچے کے لیے، بندے کے لیے اللہ نے کیا جگہ رکھی۔ پھر انسان نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ایزام، پھر ہفتے ہفتے بعد جا کے اس کی تخلیق بدلتی گئی، یہاں تک کہ اس کے پورے ہاتھ پاؤں نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ناشکری پسند ہے، شکر پسند ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، اس لیے ہم یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور کھانے والا جو ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور پھر صبر کرنے والا یہ روزے دار کے برابر ہے، یعنی کھانے پینے پہ جب صبر کیا جاتا ہے، اور اتنا ہی اس کا بھی اجر ہے جتنا شکر ہے۔ کھا کر شکر ادا کرنا بھی اجر کے باعث، نہ کھا کر صبر کرنا یہ بھی اجر کا باعث۔ اور شیطان کا ہدف کیا تھا کہ وہ بندوں کو ناشکرا بنائے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی ان میں سے اکثر شاکر نہیں پائے گئے۔ اب اخلاص کیسے پیدا ہو؟ یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے،
جب کوئی دیکھ نہیں رہا، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، کوئی ریاکاری نہیں۔ ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ مومن کا شرف قیام اللیل ہے، رات کے قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہنے لگے، اے محمد، جتنا چاہو زندہ رہو، براہ تو مرنا ہے، جس کو چاہو محبوب بنا لو، براہ تو جدا ہونا ہے، جیسے چاہو عمل کرو، بدلہ کو ملنا ہے۔ جان لو مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں ہے، یعنی لوگوں سے لالچ نہ رکھنے میں ہے۔ آیت 10 کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اطاعت کرنے والے کو اجر ناپ کر دیا جائے گا، اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کو اس کا اجر، صبر کرنے والے کا اجر جو ہے چلو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی مقدار نہیں ہوگی، بے حساب اس کا اجر ہے۔ پھر اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آزمائشوں میں گھرے رہے جو لوگ، ان کو جب لایا جائے گا تو نہ ان کے ترازو رکھا جائے گا، نہ ان کے نام اعمال کو کھولا جائے گا، اور بغیر حساب اجر ان پر انڈیل دیا جائے گا، یہاں تک کہ آزمائشوں والوں کی فضیلت دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست و صحت مند تھے وہ وہاں آرزو کریں گے، کاش ان کے جسموں کو بھی دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ایسے ہی اجر ملتا جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں۔ یعنی کاش دنیا میں ہم پہ بھی اتنی مصیبتیں آتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں مصیبتیں مانگنا سٹارٹ کر دیں، یہاں پہ مصیبتیں آئیں۔ بندہ مومن ہر وقت کسی نہ کسی مشکل میں ہوتی ہی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے آپ کی طرف سے، کبھی عبادت مشکل، کبھی روزہ مشکل لگتا، کبھی نیند آنا، کبھی اسی طرح انسان کے امتحانات ہوتے ہیں، اور ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، مغلوب نہ ہو جائے، تو یہ تمام چیزیں صبر میں ہیں۔ آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ آگ سے ڈراتا ہے، اس لیے لوگوں کو ہمیں کہنا ہے کہ آگ کا ذکر مت کرو، جہنم کی باتیں نہ کیا کرو۔ کیسے نہ کریں جب اللہ نے خود کر دی؟ کیونکہ خوف انسان سے وہ خوش کروا لیتا ہے جو امن چین سے انسان کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کا خوف اسی لیے دلاتے ہیں تاکہ انسان کے اعمال جو ہے وہ درست ہو جائے۔ اس دن میں نے آپ کو پیچھے مثال دی کہ جیسے کسی بند کمرے میں ہم کھڑے ہیں، اوپر سے بھی آگ لگ گئی، نیچے سے بھی آگ لگ گئی، باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ امیجن کریں کیا حال ہونا ہے ہمارے تنہائی میں۔ ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس چیز پر جہنم کی آگ کی بات کی گئی اس کو چھوڑنا چاہیے۔ پھر احسن عمل کرنے والے وہی بہترین لوگ ہیں۔ بارش آسمان سے برستی ہے، اس طرح دنیا کی رونقیں انسان دیکھتا ہے، ایک کے ایک اس کی بے معنی ہونا چلی جاتی ہے۔ آیت نمبر 22 میں شرع صدق کب ہوتا ہے، کب کس کا سینہ جو اللہ کھولتا ہے؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے، جہالت چھوڑ کر علم پر آتا ہے، غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، دل سے کینہ نکال دیتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑتا ہے۔ لیکن جس کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئی، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ویل ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دے گی، یعنی دل کا سخت ہونا یہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے سخت ترین چیز ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کچھ دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا، ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی دل سخت ہونا یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے یعنی دل کی سختی کی جب شکایت کی آپ سے، آپ نے فرمایا، اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اب کیا ہے، بینک ٹرانسفر سے کسی کو رقم بھیج دینا ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا، ہم اس کے ہاتھ میں دیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کو پیار کریں، اس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، کوئی اچھا عمل نہیں کر رہا، عملی طور پر ایسے کام کریے، غریبوں کے اندر جائیے، ایسے علاقوں میں جائیے، وہاں پہ دیکھیے جائے ان کی نعمتوں کو جو ان کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہیں، ہمارا خود ہی وہاں پہ ہمارے پاس شکر نکلنا ہے۔ آیت نمبر 23 اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، جو ایسی کتاب جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، بار بار دہرائے جانے والے ہیں۔ یہ تو محسوس کر رہی ہوں گے مسلسل قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی کیسا ذکر کبھی کیسا ذکر۔ ایمان جو خوف اور امید کے درمیان میں ہے، تو کچھ چیزیں انسان کے اندر اثر کرتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کے باہر ظاہر ہوتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ کا صف ہے، یہ ان کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے کھالوں کے رونگے کھڑے ہو جائیں، ان کی آنکھیں بھر جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے علام پاتے ہیں۔
پھر جھگڑے کس چیز کے بارے میں ہوں گے؟ 31 میں اپنے حقوق کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بکرا سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے جس کے ذمہ 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو اگر، تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں کی جائے گی، کیونکہ وہاں کوئی دینار درہم نہیں ہے۔ اگر کسی کو قرض دینا ہے تو ٹائم پہ دیجیے، کسی نے امانت رکھی ہوئی ہے تو اس کو واپس کیجیے۔ غفلت کی زندگی بڑی نقصان دہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔